کہ نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضور پر نور کے مرتبے کا احاطہ کر سکے. انبیاء بھی عاجز ہیں، عاجز ہیں، عاجز ہیں، عاجز ہیں. پھر سن لو، آدم پاک سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک ہر نبی عاجز ہے کہ وہ یہ جان سکے مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ابھی درجہ دیکھنے کی اگر موسیٰ علیہ السلام میں قوت نہیں تو کراچی کا چٹکلا مولوی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. مصطفیٰ ہو، مجتبی ہو، مالک ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ ہو، مجتبی ہو، مالک ہر دو سرا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھاؤ. ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو. سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو. عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. کائنات میں کوئی دماغ رب نے ایسا بنایا ہی نہیں جو اس عظمت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو جو عظمت رب نے صرف نالین مصطفیٰ کو عطا فرمائی. ابھی اس نالین میں داخل ہونے والا پاؤں باقی ہے، اور ابھی جس کا وہ پاؤں ہے وہ ذات باقی ہے. عظمت نالین مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے کسی میں صلاحیت نہیں. جب سیدنا صدیق اکبر یہ کہہ اٹھے اور حضور ان سے یہ فرما دیں کہ اے ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی، مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب اگر کوئی ملا مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا علم اتنا ہے اور اتنا نہیں، تو یہ فقط اس کی بدبختی اور شومی قسمت اور محرومی ہے. جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب اور کون ہوتا ہے جو اس کی عزت و عظمت کی بلندی کا تعین کر پائے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں، ہمارا اور کیا تعلق ہے ان سے؟ کہاں وہ کہاں ہم، ملک دوسرا ہے. وہ پٹھان ہیں قوم کے، ہم پنجابی ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو دل عجیب و غریب عشق مصطفیٰ محسوس کرتا ہے. بس یہی تعلق ہے ہمارا اعلیٰ حضرت سے. وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں صرف اس لیے، اور کوئی بات بھی نہیں. ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن ہم نے جب پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جس کا نام احمد رضا ہے، اس میں عشق مصطفیٰ کا ایک سمندر بہہ رہا. ہم نے دیگر علماء کی بھی، ان کو بھی ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے اپنی دوستی اور بغض یعنی محبت اور بغض کا انحصار اس بات پر رکھا ہے کہ ہر وہ شخص سے محبت کریں گے جس میں محبت مصطفیٰ ہے، اور ہر وہ شخص نفرت کے لائق ہے جس نے حضور کے لیے لفظ بھی ہلکا بولا ہے. بس یہ وجہ ہے ہمیں اعلیٰ حضرت اچھے لگتے ہیں. اب حدیث کا نچوڑ نکال کر وہ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو.
یا رسول اللہ اول بھی تسی ہو تے آخر بھی، ابتدا بھی تسی ہو تے انتہا بھی، اور یہ اپنے کولوں نہیں کہہ رہے، یہ بہتی ہوئی بات نہیں ہے، یہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ عشق کی جو لانی نصیب ہو جانے کے بعد کی گئی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزل جبریل والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جبریل حضور دی برگاہ چ حاضر ہویا تو اسلام ہے جبریل نے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ یہ جبریل نے کہا۔ حضور علیہ السلام نے آگے جبریل سے فرمایا یا جبریل کیف تکون ھذہ صفت لمخلوق مثلی، یہ جبریل تم کیا گل کر رہے ہیں؟ اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر، اور اے ظاہر آپ پر، اور اے باطن آپ پر۔ تو حضور نے فرمایا یہ اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، کیف تکون ھذہ صفت لمخلوق مثلی، یہ میری طرح مخلوق کے لیے کیسے جائز ہے کہ یہ الفاظ اس مخلوق پر بولے جائیں جو کوئی اللہ کے نام ہے؟ قال جبریل، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام ہو، ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم علیکہ بہا، حضور میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو خود تو آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، اور جس طرح میں سلام عرض کر رہا ہوں یہ بھی خود سے تو نہیں کہا، ایسے کہنے کا مامور ہوں، محکوم ہوں، مامور ہوں، میں خود سے آپ کو اول و آخر نہیں کہہ رہا۔ اب میں تو بیچ میں حیران و سرگرداں ہوں، آپ کی برگاہ میں آ کر کہتا ہوں اول آپ کو سلام، تو آپ کہتے ہو اول خدا ہے، اور خدا مجھے فرماتا ہے اول مصطفیٰ ہے۔ آپ بھی اول ہیں اور رب بھی اول ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ الشریف کا کمال دیکھیں کہ اب یہ سادے دوست جو آپ بیٹھے ہیں، اب آپ کو ان حدیث کی کہاں خبر؟ یہ تو میں ابھی پڑھ کر سنا رہا ہوں تو آپ کو خبر ہو رہی ہے۔ یہاں اچھے علماء جو ہیں ان کو بھی یہ معلوم نہیں یہ حدیث شریف کہاں لکھی ہوئی ہیں، اچھے علماء جو ٹھیک ٹھاک پڑھے ہیں ان کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کس جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں ابھی عبارات، کہ جبریل کہہ رہا ہے وَقَدْ خَصَّكَ بِهَا دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، کسی رسول اور کسی نبی کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ اول ہو سکے، اگر ہے تو تیری بات ہے۔ یہ عبارات اب یہ سادے جو علماء جو ہیں ان کو بھی سب کو معلوم نہیں، چیدہ علماء ہیں، تو اب عوام کدھر جاتی؟ یہ ہے احسان اعلیٰ حضرت بریلوی کا، یہ ہے احسان امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کا کہ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی نے ایک مصرے میں ایک مکمل احادیث شریف کا نخبہ پیش کیا ہے۔ مثلا اب آپ سنیں اس شعر کو کہ سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے، تشریح ہے کہ حضور فرمان حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آپ اول ہیں اور آپ آخر ہیں اور آپ ظاہر ہیں اور آپ باطن ہیں۔ تو امام احمد رضا فاضلِ بریلوی نے اس پوری حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت مصطفیٰ اس انداز میں لکھی کہ مصطفیٰ کی تعریف بھی ہوتی چلی جائے اور مصطفیٰ کے عاشق عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو روشن بھی کرتے چلتے جائیں،
اور ان کو اس علم حدیث سے آگاہی بھی ہوتی چلی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہاتھ کھڑا کر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زور سے بولے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور دونوں ایک آواز میں نعرہ لگائیں. اور بہتر یہ ہے کہ میرا کوئی ایک مرید تیسرا بھی کھڑا ہے شاہ سے حضرت آپ وہاں جائیں. 3 بندے مل کر نا یہ نعرہ لگائیں گے تب ہم بات آگے چلائیں گے. اعلیٰ حضرت 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 اعلیٰ حضرت. وہیں تشریف رکھیں. آپ کو بار بار تھوڑی دیر میں کھڑا ہونا پڑے گا. اب آپ غور فرمائیں میں یہ کیوں زور دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی کے حوالے سے. مقصود نہیں ہے اعلیٰ حضرت, یہ یاد رکھنا. نہ کوئی خادم مقصود ہے نہ کوئی آدم مقصود ہے, نہ ہی اعلیٰ حضرت مقصود ہے, نہ یہ کتا کمینہ جو آپ کے سامنے کم تر گناہوں سے بھرا ہوا یہ ناچیز نادان بیٹھا ہوا ہے. میں بھی مقصود کوئی بھی نہیں ہے سوائے آمنہ کے لال کے. بے شک یہ بات ذہن میں ایتھوں ہی بندے گمراہ ہوں گے. پھر ہم کو اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں چونکہ جو مقصود ہے اس مقصود تک پہنچانے وچ پٹھانا دے منڈے نے کردار بڑا ادا کیا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. یہ آپ کو مولوی وہاں پر جا کر مارتے جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملتا. جتنے خشک برشے ہیں نہ ان کی داڑھیوں کو دیکھو نہ ان کی پگڑیوں کو دیکھو. یہ چندہ مانگتے رہتے ہیں رسول اللہ کے نام پر, خیرات مانگتے ہیں, زکاتیں اور صدقے گٹھے کرتے ہیں. ان کی شلوار اور قمیض اور ہوتی ہے تب یہ گستاخی نہیں کرتے حضور کی. نہ اس وقت حضور کا علم ناپتے نہ حضور کے نور اور غیب اور حاضر اور ناظر پر بحث کرتے. اور جس ٹائم انہاں کو پجاروہاں آ جاندیاں انہاں دے باہر دے ویزے لگنا شروع ہوندے, انہاں دے 20 25 100 50 200 بندہ انہاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دی گلاں سندا ہے. ادوں پھر کہتے ہیں مصطفیٰ کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی, قرآن لکھنے والے نے کچھ بھی لکھ دیا. اب تمہیں یہاں آ کر احساس ہوگا احمد رضا کون ہے. اب تمہیں قدر آئے گی احمد رضا بریلوی کی کہ وہ کون ہے. یہ مولوی خوش تمہیں لے جا کر وہاں پھینکتے جہاں تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا. اور اس پٹھانوں کے بیٹے نے روہیل کھنڈ کے غیرت مند لوگوں کی پاک اولاد نے اس دور سے یہ خطرہ بھانپ لیا تھا کہ یہ کھائیں گے بھی مصطفیٰ تیرا, بھونکیں گے بھی تجھ کو, لیکن ہم نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ آخری سانس کر تیرے غلاموں کو صرف تیرا پتہ بتاتے چلے جائیں. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں, میں بڑی اشاروں سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کو معلوم ہوا یہ جو نوجوان ہے اس سے بڑی, اچھا 1,00,000 کوئی بندہ دین کا دعویٰ کرے کہ میں دین جانتا ہوں, وہ دین جانتا ہے جو یہ کہے کہ حضور کو خبر ہی نہیں ہو سکتی. اب آپ اس کی نمازوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کے فالورز کی بات کر رہے ہیں. آپ ہوش کریں, اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا اس لمحے. بے خبری میں بھی اگر حضور کی گستاخی ہو جائے تو رب اتنا غیرت والا ہے کہ اس سینے میں ایمان رہنے ہی نہیں دیتا جس سینے میں شک پیدا ہو جائے مصطفیٰ. اور بڑے تجکن سے یہ کہنا کہ مصطفیٰ پاک کو تو گرامر کی خبر ہی نہیں تھی, لکھنے والا کچھ بھی لکھتا رہا,
انہیں خبر ہی نہ ہو سکی، اور یہ درس امت سن رہی ہے۔ اب اس امت نے عاشق رسول ہونا ہے، ان نوجوانوں نے عاشق رسول بننا ہے کہ جنہوں نے یہ سن رکھا ہو۔ کون عاشق رسول بنیں گے؟ جنہیں یہ سناؤ کہ صحابہ نے حضور کے الواب نیچے گرنے نہیں دیے۔ بخاری کو اول سے آخر تک پڑھو، یہ لکھا ہوا ملے گا کہ مصطفیٰ کو رب نے ہر وہ علم دیا ہے جو علم نہیں تھا، وہ سارا علم مصطفیٰ کو دے دیا۔ بے شک بے شک۔ اسی قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اسی قرآن میں ہے اے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے تجھے ہم نے یا رسول اللہ ہم نے تجھے وہ سکھا دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حق تعالی سبحانہ متجلا ہوا میرے حجرے میں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت شریف ہے، اللہ متجلا ہوا میرے حجرے میں، میرے پاس آیا۔ آتانی ربی، ترجمہ کرو، آتانی اللہ میرے کو لایا۔ اور پھر سنو دیوانے ہو، اللہ میرے کو لایا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تشریف رکھ، لبیک لبیک تشریف رکھ۔ وہ رب زندہ آباد، یہ سارا مجمع بولے جی تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ اے بیٹری تے چارج نہیں ہونا، ایمان تے چارج ہونا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد زندہ اب آباد۔ سنیں، وہ رب جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ رب آسمانوں زمینوں کا جو خالق ہے، وہ رب جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے، وہ رب جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ رب جو لا شریک لہو ہے، وہ رب اپنی شان کے مطابق جس کے پاس آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب یہ معافیاں مانگنے کے بعد کہتے ہیں ہون تے سانو چھڑ دیو سا معافی مانگ لئی، ہون تے سانو چھڑ دیو سا، اور نہیں نہیں ہونی تے چھڑنا نہیں۔ اے گل اسی تانوں کہندے ہاں تے تسی کہندے ہو کہ مولوی شر پسند ہیں اور یہ ندی نہ سنو، یہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب ان کی پکڑی گئی بات اور ان کے اپنوں نے بھی پکڑ لی، اب یہ کہتے ہیں اب چھوڑ تو دو، اب ہو گئی غلطی ہم سے، ہم اس غلطی کے ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا امام 150 سال پہلے کہہ چکا ہے، 150 سال پہلے کہہ چکا ہے، چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آبس ہو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں، دیوانے دل کو خدا جو عقل دے تو مدینے والے کی گلی سے جائے کیوں۔ ہمارا تو نہیں یہ ہے کہ تم، ہم کہتے یہ ہیں کہ تم درے مصطفیٰ کے ہو رہو۔ امت کو بتاؤ صحابہ نے حضور سے کیسے عشق کیا، کیا انہوں نے حضور کے ناخن بھی نیچے گرنے دیے؟ بولیے، کیا ان سے زیادہ کوئی اللہ کو جاننے والا تھا؟ کیا مولا علی سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے آج؟ کیا صدیق اکبر سے زیادہ کوئی اللہ کو جانتا ہے آج؟ کیا کوئی حضرت عمر فاروق عثمان غنی سے بہتر اللہ کو جانتا ہے آج؟ کیوں انہوں نے حضور کا لحاف نیچے نہیں گرنے دیا؟ کیوں انہوں نے نمازیں بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، روزے بھی انہوں نے نہیں چھوڑے؟ کیا وہ مشرک ہے؟ کیا وہ بدعتی تھے؟
جبکہ ان کے دلوں سے سارا شرک مصطفیٰ نے مٹا دیا اور ان کی اللہ کے ساتھ اس درجے کی نسبت قائم ہو گئی کہ خود جس کو وحدہ کہتے ہیں اس کو بھی یہ اعلان کرنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوبہ انج دے بندے تیار کیتے نہیں، انج دے تیار کیتے نہیں، انج دے تیار کیتے نہیں کہ انہاں حد کر چھڈی اس بلندی مقام تے اے پہنچ گئے تیرے یار میں انہاں تو راضی اے میرے تو راضی. جنتی مقصود ہوتی ہے رضا الہی. اونچا بولو، نماز کا مقصود کیا ہے؟ روزے کا مقصود کیا ہے؟ حج کا مقصود کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا مقصود کیا ہے؟ اور دیوانوں یہ ذکر و فکر اور محافل کے انعقاد کا مقصود کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے. اور اب ہم کو نہیں پتا ہم سے ہے یا نہیں راضی، لیکن ان سے ہے، ان سے ہے جنہوں نے لوہاب چہرے پر ملا، ان سے ہے جنہوں نے ناخن نیچے گرنے نہیں دیے، ان سے ہے کہ چھڑی پر ہاتھ پھیرا حالی مصطفیٰ نے. صحابی چک کے کر لے گیا تو بیوی نو کہنے لگا گل سنو میری چھڑی نو ہاتھ نہ نہیں اوتھے کونے چ رہن دے، اینو عطر لا کے تے رکھ دے تے جس دن میری روح نکلی تو مینوں قبر وچ رکھیا جائے گا تے اے چھڑی میرے کفن دے اوتے رکھنی ہے. قیامت والے روز اس چھڑی کو پکڑ کے خدا کے سامنے جاؤں گا، پروردگار اس چھڑی کو دیکھے گا مجھ پر مہربان ہو جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دامن اعلیٰ حضرت بریلوی کو تھامنا ضروری ہے کہ تاکہ آپ پٹڑی سے اتر نہ سکیں. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ آباد و شیر دیا بچہ حضرت اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دامن احمد رضا تھام لو کہ تمہیں یہ دائیں بائیں جانے نہیں دیں گے، سیدھا مدینے اور آنکھیں بند کر لو پھر احمد رضا کے دامن کو تھام کر یقین کرو ہر دلدل میں سے نکال کر، ہر بھنور سے نکال کر، ہر طوفان سے نکال کر، ہر بپھری لہر سے بچا کر تجھے اس قدم تک پہنچائے گا جس قدم کو چومنے کی حسرت عرش اعظم میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں سب سے اول، سب سے ابتدا ہو، انتہا ہو، اور آگے فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے. نبی سارے جی سارے نبی پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا سب بشارت کی اذان تھے، اس اذان کا مدعا ہو تھے تمہاری ہی خبر سب، تم مؤخر مبتدا ہو. اور چرخ عیسیٰ تور موسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کیا. ایک نبی بھی اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ایک رسول بھی ایسا پیدا نہیں کیا اللہ نے جس میں یہ طاقت رکھی ہو کہ وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. ادھر مینو تکو جوانوں، سارے ادھر مینو تکو، سارے اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ مولوی اور پیر کو بعد میں ماننا ہے، مصطفیٰ کو پہلے. ٹھہرے 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 بات کر رہے ہیں یہ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، پیر مولوی صوفی اس کو بعد میں ماننا ہے، چاہے میں ہوں چاہے میرا باپ ہو چاہے دادا ہو. کائنات کا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی مفتی پاویں، حضور غوث پاک ہو، حضور کو پہلے ماننا ہے، پھر جہاں حضور کی محبت نظر آتی ہے اس کو مانتے چلے جانا ہے. آپ اس وقت گمراہ ہوتے ہیں جس ٹائم آپ مولوی نو پہلے من دے اور پھر تساں کہتے ہیں فلانے مولوی ہے کیا، تانوں اس وقت عقل تہاڈی مر چکی ہوندی ہے جدوں ایک گستاخ رسول دے بارے تساں کہندے ہو جی مولوی صاحب جی انہاں دے بڑے فالوور نے، او کملیا
بندے چوکھے ہونا حق دی دلیل تے نہیں. جے بندے چوکھے جے نال نے اے حق دی دلیل ہے تو جدوں حضور نے کہا سی میں اللہ دے نبی تے رسول ہاں اودوں مکے وچ کتنے بندے سن حضور دے نال تے ابو جہل نال کتنے سن تے چل پھر کربلا دے میدان وچ آ جا ہن دس کے حسین نال کتنے بندے سن تے پراں یزید نال کتنے بندے. کثرت افراد کو نہ دیکھ حق دیکھ اور حق کیا ہے جدھر مصطفیٰ ہے ادھر حق ہے. سبحان اللہ. گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. حضور نو پہلے اپنو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں اعلیٰ حضرت کو پہلے نہیں مانتا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اپنی گفتگو میں صرف اعلیٰ حضرت کا اس لیے قائل ہوں کہ وہ میرے آقا کے غلام. کسی کو میرے یہ جملے اچھے نہیں لگتے تو میں اس کو اور مرچیں ڈالوں گا. میں بندہ احمد رضا نہیں ہوں عبد مصطفیٰ ہوں اور اس لیے ان سے پیار ہے کہ وہ بھی عبد مصطفیٰ. کیا کہنے حضور کو جانو اور حضور کو مانو. ہمیں بھی نہ مانو. ہم جو حدیث شریف پڑھیں آنکھیں بند کر کے نہ سن لو. یہاں سے جانے کے بعد اس کی تفتیش کرو تحقیق کرو کیا یہ فرمان رسول ہے یہ جو سنا کے گیا. اگر ہے تو پھر اپنا سر نالین مصطفیٰ میں رکھ دے اور اگر نہیں تو چوک میں کھڑا کر کے ہماری گردن اتار کے پھینک. تجھے معاف ہے خون ہمارا. ہم بار بار احادیث شریف پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں کہ جس کے پاس خود خدا اپنی شان کے ساتھ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آ کر کہا کیا سنیں اے جڑیاں گلاں مولوی کرتے نا خشک برشے یہ حضور نبی پاک دے منہ چوں بھی اللہ یہ برداشت نہیں کردا کہ میرا محبوب یہ آکھے کہ میں نہیں جاندا. یہ گل سمجھو اور کسے نہیں برداشت کردا. پھر سنو اللہ اور کسے نہیں برداشت کردا. حضور فرماتے ہیں آتانی ربی میرا رب میرے کو لایا سونی شکل فی احسن جس کی صورت ہے ہی نہیں ہے اس کی بہت سونی صورت جو دیکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ویسے اللہ صورت سے پاک ہے لیکن اس کا کیا ترجمہ کرو گے فی احسن صورت. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے بہت سونی صورت میں اپنے رب کو دیکھا. وہ میرے پاس اپنی شان کے مطابق آیا. پھر اس نے مجھ سے کہا یا محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا لبیک وسعدیک. میں نے کہا میں حاضر ہوں میرے رب میری جان تیرے نام پہ قربان. میرے رب نے فرمایا یا محمد فیما یختصم ملأ الاعلی. یہ فرشتے آپس میں قضاء و قدر والے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا لا ادری میرے مالک تو جانتا ہے مجھے کیا پتا. درایت کے ساتھ میں نہیں جانتا اگرچہ اس پہ بھی کلام ہے. فوضع یدہ بین کتفیہ. میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ لا ادری میرے رب نے اپنا دستی قدرت اے ہن جانے دست والا تو جانے او جدے تے رکھیا گیا. میں تے صرف بیان ہی کر سکتا ہوں. سیاہ ستہ کی حدیث شریف ہے جی قبلہ فرمایا وعدہ یادہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ. میرے رب نے اپنی شان اقدس کے مطابق اپنا ید اقدس ہاتھ دستی قدرت میرے دوواں شانیاں دے درمیان رکھیا. میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی. میرے سینے وچ فوجدت میں نے پایا بردہا اس ہاتھ کی ٹھنڈک بین ثدییہ اتھے ادھر انہاں دوواں دے درمیان سینے وچ میں اس ہاتھ کی ٹھنڈک پائی.
ہویا کی ٹھنڈک تو بعد فَعَلِمْتُ ما بین المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق مغرب میں تھا وہ ہاتھ رکھنے کے بعد رب کا سب کچھ میں نے جان لیا، چھوٹے سے چھوٹی چیز تو بڑے سے بڑی چیز رب نے میرے سامنے کھولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دیوانے اب سمجھ کے آمنہ کا لال کس شان کا مالک ہے، دنیا میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہو سکتا؟ ہینج کر کے بولو، ہو سکتا؟ اور حضور تو حضور ہے، اللہ کی عزت کی قسم کے بلا حضور پاک سے جو منسوب ہوئی سواریاں رب نے انہیں جو علم دیا ہے وہ کسی مولوی کے پاس آج نہیں، آج حضور دے گدے مبارک جتنا علم کوئی نہیں کسی حضور دے حضور نے اتھے تک کون پہنچے۔ میں تو ان کہہ دیتا ہے کہ انبیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس مقام کا احاطہ کر سکے۔ میں بڑی زور دے دے کر یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی کھوپڑیوں میں یہ بات داخل ہو جانی چاہیے کہ نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضور پر نور کے مرتبے کا احاطہ کر سکے۔ انبیاء بھی عاجز ہیں، عاجز ہیں، عاجز ہیں، عاجز ہیں۔ پھر سن لو، آدم پاک سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک ہر نبی عاجز ہے کہ وہ یہ جان سکے مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں کلم اللہ و موسیٰ تکلیمہ میں جبریل وچ کوئی نہیں، یہ دھیان رکھے۔ اللہ نے کلام کیا موسیٰ، مرتبہ تھوڑے اونچا بولو، سارے پیار سے بولو، سبحان اللہ تو بول رہے ہو، جواب دو نا بات کا، مرتبہ تھوڑا ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ اب یہ جب بھی اللہ سے کلام کریں حضور کا ذکر اللہ کریں، جب گل بنی اسرائیل دی ہو رہی ہوئے اللہ ذکر چھیڑ دے یار دا، او موسیٰ تجھے بھی نہ بناتا لولا محمد ما خلقتک۔ موسیٰ اگر محمد نہ ہوتے، نہ بنانا ہوتے ان کو تینوں میں نہ بنانا۔ یا موسیٰ لولا محمد ما خلقت آدم، اے پیارے موسیٰ اگر تجھے نہ بنا، اگر مصطفیٰ کو بنانا نہ ہوتا تو آدم بھی نہ ہوتے۔ اے موسیٰ یہ سارا گلو گلزار جس ایک کس وجہ سے میں نے بنایا نا اس کا نام محمد و احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو سن کے ذکر بار بار ایک دن بول پہ قال موسیٰ ربی ارینی بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن کہنے لگے یا اللہ میں اے نا آدامہ پہ میں نے انہوں نل ملا، اے عرض کردہ ہوا نہ میں نے انہوں دی حقیقت ساری معلوم ہے، صرف ان کے درجات میں سے کوئی درجہ دکھا دے۔ آپ سارے ذہنی طور پر حاضر ہو؟ موسیٰ پاک کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے؟ ایک درجہ رب آرینی، اے رب مجھے بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے درجوں میں سے کوئی درجہ دے۔ جواب سنیں گے ملتان شریف والے، اور یہ جواب سنیے رب کا، یہ میرا جواب نہیں، میں تو سنان لگا۔ قال اللہ عز و جل یا موسیٰ انکا لن تطیق ذالک۔ جسے عربی شریف کی کچھ فہم ہے وہ غور کرے، یا موسیٰ انکا لن تطیق ذالک، یہ نہیں فرمایا انکا لن تطیق کہ تجھ میں طاقت نہیں موسیٰ طاقت تجھ میں ہے، ہم نے رکھی ہے، تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور طاقت تو اتنی رکھی ہے کہ تو نے ایک بار مار کے دپڑ اسرائیل کی آنکھ حضرت اسرائیل کی علیہ السلام کی آنکھ کڑی کے نہیں کڑی، وہ جدو روح آئے قبض کرنا حضرت موسیٰ پاک کی تو بغیر سلام کیے وہ سیدھے اندر آگئے،
جناباں ایک کی تپڑ مارے اسرائیل پاک دی اکھ اٹھے جا کے لگی چکی اکھ پیشاں پرت کے تکیا بنا سدھے اللہ دی برکات تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسرائیل نے جا کر اللہ سے عرض کی الہنا اے ہمارے فرشتوں سب کے رب ارسلتنی الى رجل لا یرید الموت اس دفعہ تو نے ہمیں ایسے کے پاس بھیجا جس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرام ہی کوئی نہیں فرمایا کیا ہوا عرض کی کہ اس نے مارا جب پھڑ مجھے اور میری آنکھ نکال دی یہ آنکھ لے کر آ رہا اللہ پاک نے فرمایا جانے دو آنکھ تم کو ہم واپس کر دیتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے جلالی ہے اس کا شکوہ نہ کرنا آنکھ ہم تمہیں دے دیتے آنکھ موڑ کے دیتی فرمایا جاؤ اور جا کر نا یہ کہو کہ حضور آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں اور جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال آپ کی عمر بڑھا دیتی ہیں رہیں دنیا میں حضرت اسرائیل آئے ڈردے عرض کی تھی حضورو کوئی بیل ہوئے او دی کنڈ دے ہاتھ رکھو جتنے والا آونگے ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک سال آپ نے فرمایا پھر کیا ہوئے گا انہوں عرض کی تھی حضور پھر میں آواں گا فرمایا جدوں پھر آمنے ہونی چلیے ہاتھ جوڑ لے اسرائیل نے انہاں کہا غریب نوازو لجپالو سونے ہوں چھے ہونی جانا سی تو چنڈ کیوں ماری تھے آنکھ کیوں گڈی جدوں جانا ہے تو پھر لے چلے انہوں نے فرمایا اسرائیل سن دفڑ اس لیے نہیں مارا تھا کہ میں جانا نہیں چاہتا دفڑ اس لیے مارا کہ تو سیدھا اٹھ کے آ گیا نہ سلام نہ کلام نہ بوا بجایا سیدھی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا مار کے دفڑ تجھے ادب سکھایا ہے کہ سارے منہ سے ہی نہیں ہیں آنے والا محمد بھی آ رہا ہے زندہ آباد زندہ آباد ایک بندہ نعرہ مارے پہلے تاجدار ختم نبوت اللہ پر چلاؤ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اچھا اب یہ سمجھیں طاقت اتنی ہے طاقت اتنی ہے کہ چنڈ مار کے آنا وہ بھی کہدا اسرائیل علیہ السلام دا اور طاقت اتنی ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ نے گلاں کر لیتے ہیں طاقت اتنی ہے اور یہاں رب کیا فرما رہا ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ارنی بعض درجات محمد زور سے بولو صلی اللہ اتنی طاقت ہے لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ درجہ دکھا تو یہاں یار کے درجہ دیکھنے کی جب بات ہے انکا لن تطیق ذالک تجھ میں ہر کسی طاقت نہیں ہے ان کا درجہ دیکھنے کیا کہنا look at me and point to be noted my dear brothers ابھی درجہ اور ہے مصطفیٰ کیا کہنا ابھی درجہ اور ہے اور مصطفیٰ اور ہے میری تمیز اور ہے میں اور ہوں میرا علم اور ہے میں اور ہوں ابھی درجہ دیکھنے کی اگر موسیٰ علیہ السلام میں قوت نہیں تو کراچی کا چٹکلا مولوی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پھر سنیے کہ فرمایا تجھ میں طاقت نہیں اس مرتبے کو اب آگے سنیے گا وَلَكِنْ أُرِيكَ وَلَكِنْ أُرِيكَ ادھر توجہ رہے
ولیکن اریک منزلتن عظیمتن جلیلتن من منازلہ، مگر میں تجھے ان کی منازل میں سے ایک منزل دکھاؤں گا، فضلتہ بہا علیک وعلی جمیع خلقک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ منزل وہ ہے کہ جس کی بنیاد تجھے وہ منزل دیکھ کر معلوم ہوگا کہ میں نے کیوں اپنے معبود کو پوری کائنات پر افضلیت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد فَكَشَفَ لَهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، یہ کہنے کے بعد اللہ نے سماوات کو کھولا۔ کس کو کھولا؟ سماوات کو، اونچا بولو۔ سماوات کو۔ دکھانی کیا ہے؟ پلیز نوٹ، دکھانی کیا ہے؟ منزل مصطفیٰ۔ دکھانی کیا ہے؟ منزل مصطفیٰ۔ منازل مصطفیٰ میں سے ایک منزل مصطفیٰ دکھانی ہے موسیٰ پاک کو۔ کس نے؟ رب نے۔ اور کھولا کیا ہے؟ سماوات۔ سماوات، جس کی منزل آسمانوں میں ہو، زمین والا اس کے مقام کو کیا جان سکتا؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ کوئی سمجھ بھی آمدی یہ گل ہے؟ جب رب تعالیٰ نے ملکوت کھولے، فنظر موسیٰ الی منزلہ، اور موسیٰ پاک نے اس منزل کی طرف دیکھا تو قادت تتلف نفسہ من شدت انوارہا، اس منزل میں سے اس شدت کا نور نکلا، قریب تھا کہ موسیٰ کی روح پرواز کر جاتی کہ فوراً مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ سمجھیں، اب دل سے مجھے بتلائیں کہ کوئی دنیا کا بندہ ایسا ہے جو حضور کا مقام جان سکے؟ نہیں۔ آپ کو اور مجھ کو اور دنیا ساری کے علماء کو اور محدثین کو، مفسرین کو، محققین کو رب نے صرف غلامی مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بولو، ہم کو کس لیے رب نے پیدا کیا؟ غلامی مصطفیٰ کے لیے۔ ذرا ایسے ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ کس کے لیے پیدا کیا؟ غلامی مصطفیٰ کے لیے۔ ہمیں بک بک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں حق حق کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانیں اس بات کو اور یہ سمجھیں کہ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں آپ کو حضور پاک کے خمار کی بات سناتا ہوں، گدھے کی بات سناتا ہوں، اور راوی مولا علی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد ایک گدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، یا پہلے سلام عرض جب اس نے کیا تو حضور نے اس کو سلام کا جواب دیا، اور حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مسموک، تیرا نام کیا ہے؟ مرحبا۔ اب آپ سمجھیں اور اس حدیث شریف کو ذرا ذہن نشین فرمائیے گا اور توجہ سے سنیے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ میں آخر میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضور کا مرتبہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ہم صرف حضور کی اتباع کے لیے پیدا کیے گئے اور حضور کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور حضور کی سنت یعنی حضور کے طریقے کو اپنانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی میں ہماری نجات۔ بے شک۔ بھئی جس ذات کو اللہ نے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہو، اس کو ناپو نہیں، اسے مانو اور اس کی مانو، بس، اس سے آگے نہ چلو۔ جناب کریم کی خدمت میں جب وہ گدھا حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا یزید بن شہاب۔
فرمایا پہلے تو نام بدلاؤ پھر بات کریں گے. یہ نام اپنے گدھے کا بھی یزید نہ رہنے دیا, خیال رہے اس بات کی طرف. نام بدلایا, رکھا یافور. نام کیا رکھ دیا؟ یافور نام رکھ دیا. یافور. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخرج اللہ تبارک و تعالی من نسل جدی 60 خمارا. سبحان اللہ. آپ سارے سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری نسل سے, میرے دادے کی نسل سے, وڈکے کی نسل سے 60 کھوتے پیدا کی تھے. کتنے؟ 60. انہیں عرض کی حضور 60واں میں 59 پہلے ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. میرے وڈکے دی نسل وچوں 59 ہو چکے. 60 کل پیدا کیتے, 60واں میں 59 پہلے ہو چکے ہیں. یہ دسو سارے ملتان شریف کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے دی قسم ہے, جھوٹ نہ بولنا, گل سچی دسو. اس گدھے کو کس نے بتایا کہ تیرے وڈکے کی نسل میں سے کل 60 ہوں گے, 60واں تو ہے اور 59 پہلے گزرے. تمہاری عقل میں یہ بات تو آ نہیں سکتی, تم لگے ہو مصطفیٰ کا علم ناپنے. دنیا دار کمینے, دنیا دار کمینے, دنیا دار کمینے اور سو گئے وچ مدینے, سو گئے وچ مدینے. اور اس نے کہا جی گدھے نے, اس نے کہا اللہ نے 60 گدھے پیدا کیتے ہیں حضور, کلہم لا یرکبون علیہم الا الانبیاء, اور جیڑے میرے تو پہلے 59 گزرے نہ سرکاراں, اے حضور نو پہ کہندا ایک بھی ایسا نہیں گزریا جہدے تے کسی نہ کسی نے نبی نہیں نہ سواری کیتی ہو. ہن اے انہوں کیویں پتہ جے وہ غلط کردا ہے تو حضور نو ٹوکنا چاہیے. حضور تصدیق کری جاندے نے بالکل این جی ہے. کیا کہنے حضور, کیا کہنے. پہلے مصطفیٰ کے گدھے جتنا علم لا, پھر بات کرنا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اچھا پھر توجہ کریں. اجے گل مکی نہیں, انہیں اگے گل جاری رکھی. قال الخمار, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اتوقعک ان ترکبنی. میں حضور دی برگاہ چ عرض کردا ہاں. کھوتا کہندا میں حضور دی برگاہ چ عرض کرنی ہے, مینوں جناب تو نہ توقع یہ ہے کہ آپ میری کانڈ تے بیٹھو. تے حضور اے بھی سنو کیوں میں کہہ رہے ہیں تمہیں. لم یبقا من نسل جدی غیری, اپنے وڈکے دی نسل چوں میں آخری ہوں. یہ انہوں کے نے دسیا آخری ہونا تو بعد میں کسی ہوری دا نہ ہونا. اے موت و حیات کا مسئلہ گدھے نوں کہیں سمجھایا ہے, جڑے پڑھو دسو کس نے بتایا ہے اسے کہ تو آخری ہے. اس کے بعد رب نے کوئی اور تخلیق نہیں کرنا. ہاں بتائیں. اور گرامر کس نے بتایا؟ اور پھر حضور سے وہ اس نے کہا میں آپ میری پیٹھ پر بیٹھیں گے. کیوں کہ لم یبقا من نسل جد غیری ولا من الانبیاء غیرک. میں نو پتہ ہے اپنے وڈکے دی نسل چوں آخری میں ہاں, تے اے وی میں نو پتہ ہے رسولاں وچوں آخری تس. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
تاجدار ختم نبوت سائیاں قبول کر لیا سائیاں کہہ کیتا ہے قبول کر لیا اچھا بولو قبول کر لیا سائیاں قبول کر لیا اچھا بولو قبول کر لیا بندہ مصطفیٰ کیسے رد کرتے ہیں حضور تو کھوتے کو بھی رد نہیں کرتے اللہ شرط صرف یہ ہے کہ کوئی مانتے ہوئے آئے اور مانگتے ہوئے آئے شرط یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ کو مانتا ہوا آئے اور مصطفیٰ سے مانگتا ہوا ہے توقع نو حضور تو ہوئی تو حضور دی توقع توڑی ہے نہیں اچھا بولے نہیں لو میری جان آپ پر قربان حضور نے قبول کر لیا تو ڈیوٹی کیا لگائی سمجھ آ رہی حضرت میرے حل تکو نا اے حضرت صاحب میرے حل تکاؤ حضرت صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے میری طرف توجہ کریں مانگتے ہوئے اگر کوئی آئے تو وہ خالی رہتا حضور نے قبول کر لیا تو ڈیوٹی یہ لگائی کہ مدینہ المنورہ میں اس کو لے آئے خیبر سے سبحان اللہ کہاں سے خیبر سے کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ خیبر کہاں ہے اور مدینہ المنورہ کہاں ہے کوئی تھوڑے وچ دس سکتا ہے یار تھوڑے ملکان دے بندے تو بہت رہے سعودی عرب کتنا فاصلہ ہے کتنے کلومیٹر کا کوئی بتا سکتا ہے وہ یار تساں تھوڑے وچ کوئی نہیں رہا سعودی عرب دسو جی یار کیا بول دے ہو ڈردے کیوں ہو لگ بھگ 350 کلومیٹر مصطفیٰ انہوں نال لے اتوں گدہ آیا یافور اور مدینہ المنورہ میں ہے کتھے دیسی گدہ خیبر دا نہیں میں کوئی گل کرنا چاہتا ہوں پھاڑو سمجھا کیا یاد رکھیں گے ملتان والے سبحان اللہ گدہ کہاں کا تھا خیبر کا نمے ذرا اچھا سننا مائک اس لیے پرے رکھ لیا کہ میں بولا دورا کوئی نہ تمہانو کہاں بولاندہ ہوا کتنا جے عشق بڑھ جائے اندر سبحان اللہ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں مائک تھلے ہی رکھو میں نے یہ دسو گدہ کہاں کا تھا خیبر کا لے کہاں آئے مدینہ ایک باری بڑھو چھوڑو گدہ کہاں تھا اچھا 350 کلومیٹر دا کتھوں حساب لائیے جی اتھوں لاہور دا ملتان تو اتھوں سرکار لے آئے ہن ایک میں نوں ہن کی پتہ اس محلے دا نام کی شیخ عالم تساں میری گل ہی نہ سمجھے ہو اچھا لے ہو میں جے پنڈیوں آیا لاہوروں آیا میں نوں کی پتہ اس محلے دا نام کی میں نوں کی بندہ ہے گھر کس دا میں نوں کی پتہ ہے کر کے دا اے بھی میں نوں نہیں پتہ سامنے والا کر کے دا حضور انہوں مدینے لے آئے تو کسے صحابی نوں بلانا ہوئے تو فرماندے سن جا یا پور پھلانے یا بلا لا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس کو بیچتے جا فلانے نوں بلا کے لے آ گدہ مدینے کا نہیں تھا پر مدینے میں ہر صحابی کے دروازے کو بھی جاگتا تھا صحابی بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابی کے پاس وہ جاتا جہاں حضور بھیجتے گدہ مدینے کا نہیں ہے گدہ خیبر سے ہے لیکن بھائی گل سمجھ گل مدینے دی بھی نہیں گل ساری سرکار سرکار بس سرکار ہے سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار کا ہے گدہ کس کا ہے بس اتنی مدینے کا ہو یا خیبر کا ہو اس سے فرق نہیں ہے فرق یہاں ہے گل سرکار کی ہے بھائی گدہ سرکار کا ہے اور وہ جائے اور جا کر دروازے پر سر مارے جس کو بلانا ہو اگر تو آئے وہی اگر تو آئے تو اس کو اشارہ کرے
چل سائیاں بلائے. اگر بندہ غیر مطلوبہ نکلے تو گدھا ایسے کرے. تو نہیں، صحابہ میں بھی مشہور تھا، اور جس کے دروازے پر وہ جاتا وہ اس کے ساتھ آتا اور مصطفیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوتا. مولوی جی پہلے اتنا علم لے آؤ پھر دیکھاں کہ سرکار کو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ مہربانی ہے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کی، اور اصل مہربانی تو یہ سرکار کی ہے کہ سرکار کی توجہ سے ہندوستان کی دھرتی پر سرکار نے ہمیں سب کو اپنا ایک نمائندہ دیا. سبحان اللہ. کیا دیا؟ اپنا ایک نمائندہ، جس نمائندے کی برکت آپ کے ملتان میں حضرت احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی صورت. اونچا بولو. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید. یہ نمائندہ ہے جس نے ہمیں حضور سے ملایا، اور ملانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. خدا کی قسم آج تک جو ہم عشق مصطفیٰ سے بہرہ مند ہو رہے ہیں یہ نظر مصطفیٰ ہے اور محنت آمد رضا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ وعدہ کریں کہ ہم اسی طرح حضور سے عشق رکھیں گے انشاءاللہ. پھر وعدہ کریں انشاءاللہ. اور مولوی اور پیر نو بعد جمنا. بے شک. یہ وعدہ کروں گا انشاءاللہ. مولوی صاحب اور پیر صاحب کو. اور 2 منٹ بیٹھے رہو، 2 منٹ ٹھہرو یہ نا ٹھہرو. میں تھوڑی جی کوئی گل بھی کرنی. اگلی باری پھر بلا لینا. میں آپ کے پاس آتا ہوں تو اپنے گھر میں ہی آتا ہوں. سبحان اللہ. اور پائے کوبا میں سنا دینا، میں سنا ہی دیتا ہوں. اصل میں پائے کوبا کے علاوہ آج آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں. بیٹھ جاؤ. پائے کوبا سے بھی گل اگے چلی گئی ہے. اعلیٰ بریلوی نے نا ایک کلام لکھا ہے حضور کی احادیث شریف جو شفاعت کے بارے میں. سبحان اللہ. ان کو جب اعلیٰ بریلوی نے پڑھا نا تو ایک ان ساری احادیث شریف حضور کی آمد جب ہوگی میدان معاشر میں، اور پتہ ہے نا عاشق جو ہوتا ہے نا عاشق، اس کے دماغ میں اور ہی باتیں چلتی ہیں. ایسا ہے نا وہ جب وہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سرکار تشریف فرما ہوں گے نا تو آپ کی یہ جو جگہ ہے، ادھر دیکھو مجھے، یہ جگہ اس کو کہتے ہیں خد. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خد. تو آپ کے خدین مبارک جو ہے نا ان سے لائٹ نکلے گی. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے یہ تذکرہ کرتے ہوئے حضور کا فرمایا کہ وہ محبوب جب روزے قیامت کو آئیں گے تو ان کی دونوں گالوں میں سے روشنی نکلے گی تیز تر اور چمک. اور میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیسی روشنی ہوگی، بس تم یہ سمجھو کہ اگر یہ مان والا سورج ہے، یہ 1,00,000 سورج، اللہ، یہ 1,00,000 سورج، 1,00,000 سورج مل کر چمکیں تو وہ روشنی پیدا نہیں کر سکتے جو محبوب کے خد سے نکلے گی. اللہ اکبر. یہ ٹائم تھوڑا ہے، بس ذرا گل سن لو، چونکہ 5-10 منٹ اجے دیتے بھی لگ جانے، بس نعرہ ذرا اتفاق کرو. یہ حدیث شریف اور پھر سرکار کا شفاعت کرنا، اور پھر سرکار وہاں تشریف لائیں گے اور پھر سرکار دوڑیں گے میدان معاشر میں نا. یہ خود حضور کا فرمان، سبحان اللہ، اپنا فرمان کہ میں دوڑوں گا اور میں کسی اپنی غلام کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گا. کہ منہ چو بولو، جانے نہیں دوں گا. جس کو نہیں ہے یقین وہ بالکل چپ رہے اور اٹھ کے نکل جائے اللہ. مجمع سے. جس کا یقین ہے بولو حضور نے فرمایا میں دوزخ میں جانے نہیں دوں گا. پھر بولو میں دوزخ میں جانے نہیں دوں گا. پھر بولو میں دوزخ میں
میں جانے نہیں دوں گا. اور یہاں لگے ہاتھوں ایک حدیث شریف سن لو. حضور نے فرمایا شفاعتی حقن، شفاعتی حقن شفاعتی حقن حقن. سارے بولو شفاعتی حقن شفاعتی. حقن. حضور نے فرمایا میری شفاعت حق ہے، سچ ہے، لیکن آگے ایک شرط رکھی. فرمایا مگر ہوگی اس کے لیے فَمَن لَمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ آلِهَا. میری شفاعت حق ہے، کروں گا صرف اس کی جو دنیا میں ہی کہتا ہوگا کہ مصطفیٰ بچا لیں گے. حق محمد یا محمد. اور یہ اعلیٰ حضرت نے اس لیے جی فرمایا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے جی یہ نقشہ سارا کھینچا ہے جی، اگر اجازت ہو تو وہ سنا دو آئے ہائے اور بس اتنے پر ہی اکتفا کرنا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائیں گے کس کے جلوہ کی جھلک ہے، سبحان اللہ. کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، تکتا کیا ہے. حضور کے آنے پر جو روشنی ہوگی تو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے بندے وکھن گے کی ہویا کون آیا کون آیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر طرف دیدہ حیرت زدہ کیوں تکتا ہے، آنے والا آ گیا. مانگ من مانتی، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. اے نہ ویکھ کے کون آیا اگے ود مانگ. آج مانگنے کا وقت ہے، تو مانگے جا مصطفیٰ عطا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کی محنت اللہ نال گلاں جڑیاں کرنیاں نشر دے دیہڑے وہ کیڑیاں. سبحان اللہ. میں عرض کروں گا وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم تیرے. وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. ان کی امت میں بنایا، ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا. سبحان اللہ. یوں نہ فرما تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. سبحان اللہ. اور صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. زائد ان کا ہوں میں گناہگار، وہ میرے شافے. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. سبحان اللہ. اتھوں اگے کہانی شروع کر دینا اعلیٰ حضرت اپنی. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. کہنے اگر قیامت والے دہڑے مینوں ہو جائے بے بسی، بیٹھے رہنا. قیامت والے دن اگر کیا ہو جائے بے بسی، کچھ ہوئے تو کے کیتا ہے کے نہیں کیتا ہے، کیڑا کم کیتا ہے، کے کھادا ہی کے پیتا ہی، کتھے کمایا ہی کتھے لایا ہی، تو میں پھنس جاؤں. اے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. آئے آئے. اگر میں پھنس جاواں حساب کتاب دے ویلے تو دوستو تو انہوں کی دساں اس ویلے تمنا کیے ہن تمنا دسن لگے. کہنے نو تمہیں بے بس ہوا تو میں شور مچاواں نا. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، میری بے بسی کی وجہ سے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے. حضور فرشتوں سے کہیں، جو فرشتے دائیں بائیں حضور کے ہوں، حضور ان سے کہیں دیکھو یہ کیا شور ہے، یہ کیا غوغا ہے.
کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے. یہ حضور فرمائے فرشتوں سے. کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے. کس مصیبت میں ہے گرفتار صدمہ کیا ہے. اور یہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری. کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ہے ملال. بے کسی کیسی ہے کوئی دیکھو کہ گزرا کیا ہے. یوں ملائک کرے معروض. حضور دیاں یہ گلاں سن کے. یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے. فرشتے حضور نو عرض کریں یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے. اس سے پرسش ہے کہ بتا تو نے کیا 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 ہے. سامنا کہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش. اور یہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے. اور آقا آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. اے ان فرشتے حضور نو پہ دس دیں سبحان اللہ. آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول. بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں. سمجھ آمدی بھی. سبحان اللہ. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں. آقا آپ آ جائیں تو پھر خوف ہے کیا کھٹکا کیا ہے. سبحان اللہ. سن کے فریاد میری بلے آمد رضا. سبحان اللہ. اے جے عشق و محبت. سن کے فریاد میری. سن کے فریاد میری. فریاد میری. یوں ملائک سے ہو ارشاد. حضور میری فریاد سنیں اور پھر فرمائیں سن کے فریاد میری بیر کرم جوش میں آئے. سن کے فریاد میری بیر کرم جوش میں آئے. اور یوں ملائک سے ہو ارشاد کہ ٹھہرنا کیا ہے. سبحان اللہ. حضور فرمان چلو اے کدھر چلو. احمد رضا کے پاس. جنہوں فرشتیاں نے پڑھے ہے. اور حضور فرمائیں فرشتوں سے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو. ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور دی یہ آواز میرے کان وچ پہ جائے کہ حضور پہ آندن. ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور. اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. جب اعلیٰ حضرت سنیں نعرے ذرا تھوڑے سن لو. جب میں تڑپ کر کہوں حضور کی آواز سے سنتا ہوں میں نو پرواہ کی. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم. آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. آ کر پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور فرشتوں سے کیا کہیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور. اور کہیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے. کوئی سمجھ آمدی اب یہ. سبحان اللہ. اور جب یہ سارا سین ہو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں معقوم ہیں ہم.
جنہاں فرشتیاں میں پڑھیا ہوئے سائیاں دی گل سن کے پڑھی اینڈ کرن فرشتے محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے فرشتے میں چھوڑ کے آکھن سرکار نو حضور اساں تے حکم دے بندے ہاں جنج آکھو گے انج کران گے تو آڈے رب نے تے اشر دا میدان لگن تو پہلے ہی سن فرمایا سی گل سنو اشر دا میدان لگن والا ہے میرا یار آون والا ہے تے کرنا تساں اونجی ہے جنج میرا یار آکھے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے مینو چھڑدا تاکہ مینو رہائی پاندیا تاکہ اشر دے میدان یہ معاشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بد دور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس شان کریمی کے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے سبحان اللہ یہ تاں ہی ہوندہ ہے جدو سینے میں عشق ہوئے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ کمال ہے کہ احمد رضا بریلوی نے حدیثوں کا نچوڑ نکار کر امت کے سامنے رکھ دیا آپ وعدہ کرو ہم حضور سے محبت کریں گے ٹھڈو محبت کرو حضور دے نال دا اگے سنا دی سن مختار کو لل آپ وعدہ کریں حضور سے محبت کریں اچھا آپ یہ بتائیں آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ سرکار ہم سے راضی ہو جائے پکی ٹھڈوں کہہ رہے ہو راضی کرنا چاہتے اور اللہ نو بھی راضی کرنا چاہتے پکی گل ہے حضور نے نسخہ فرمایا میری امت کو میں نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے اور میرے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی کر لیں اپنی ماں اور اپنے باپ کو ہن دسو کیڑا کیڑا حضور نو خوش کرنا چاہتا نسخہ سمجھ لیں عمل کرو گے اپنی ماں نو راضی رکھو اپنے باپ نو راضی رکھو اچھا یہ تو صرف حضور نو خوش کرنے دا نسخہ ہے اگر اجازت ہو ایک اور نسخہ دسا تم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تم محبوب بن جاؤ پکی گل حضور نے فرمایا جیڑا بندہ پاک روے گا وضو بچار ویلے میرا رب بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے اور میں بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا وعدہ کرو اکثر وضو میں رہیں گے بلکہ اجازت ہو تو آپ کو آپ کی حاجتیں پوری ہونے کا بھی نسخہ بتلا دوں وضو میں یہ حدیث قدسی ہے حدیث حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا حبیب اپنی امت کو خبر دے کہ جس بندے دا وضو ٹوٹ جائے اور وہ فوراً وضو نہ بنائے اس نے میرے ساتھ جفا کی من احدث فلم یتودع فقد جفانی جدا وضو ٹوٹ جائے اور وہ فوراً وضو نہ بنائے فرمایا اس نے محبوب میرے ساتھ وفا نہیں کی جفا کی اور جڑا وضو کرے اور دو نفل نہ پڑے حبیب اس بھی جفا کی تھی اور حبیب جڑا وضو بھی کرے نفل بھی پڑے لیکن نفلہ تو بعد اٹھ کے نس جائے دعا نہ مانگے میرے کو لوگ کچھ منگے نہ تو محبوبہ اس بھی میرے نال جفا کی تھی تو محبوبہ امت کو یہ بھی خبر دے جس نے وضو بھی کیا نفل بھی پڑھے دعا بھی منگی اور جو وہ مانگے اگر میں اس کو نہ دوں پھر میں نے جفا کی اور آخری پیراگراف ہے اس حدیث شریف کا اور محبوب اپنی امت کو یہ پٹی پکی پڑھا دے کہ میرا رب جفا والا نہیں ہے وفا والا آپ وعدہ کریں گے آپ وضو میں رہیں گے
اور جدوں وضو وچ رہو گے تو پھر نال نا زبانہ درود شریف نال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح اور اللہ پاک کے اسماء اور درود شریف یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنے چاہیے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور سرکار بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام حسن پاک کا نام سن رکھا ہے؟ مجھے پتہ ہے سنا ہوا ہے، لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں، سن رکھا ہے؟ کیسا چوٹیوں کا سید ہے، شبیہ رسول سید ہے۔ تو آپ نے اپنے ابو سے پوچھا مولا علی سے کہ میرے نانے کے اوصاف آپ ہمیں بتاؤ، بس جواب یہ دیا، پتر گلاں تے بتیریاں نے ایک ہی پلے بن لے، تیرے نانے نے اپنے جسم نو حرکت بھی نہیں دیتی مگر خدا دا نام لیا۔ یہ معنی کیے یعنی تیرا نانا ہر کروٹ پر اپنے رب کو یاد کرتا تھا۔ اب وعدہ کریں کہ ہم بھی ذاکر بنیں گے، مستغفر بنیں گے، مصلی علی النبی بنیں گے اور پاک صاف رہیں گے اور اپنی ماں اور باپ کا ادب بھی کریں گے، اور آخری بات یہ کہ یہاں سے جاتے ہوئے کسی بڈھے نو دھکا نہ ماریں گے۔ اے جڑا سفید داڑھی والا بابا ہوندا ہے، اگر اس کو تم نے جوانوں کو دھکا دیا تو حضور خوش نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی میں اللہ کے شکر فضل سے ادھر سے آیا ہوں، جہاں سے میں گزرتا ہوں آگے جو بناتے ہیں کڑا، یہ ساتھی بھی دھکے مارتے ہیں اور سفید داڑھی والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کوئی حضور کی غلامی نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر تھوڑے بندے ہوں تو ہاتھ ملایا جائے، اگر زیادہ لوگ ہوں تو زبان سے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب آگے بڑھ کر اور نوجوان ساتھی ہیں، آپ میں تو طاقت ہے، صحت ہے، لیکن یہ ایسے ایسے بوڑھے ہیں سفید داڑھیوں والے جن میں طاقت نہیں، اگر ان کو دھکا لگے وہ گر جائیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہم کہیں قیامت کے دن حضور کی برگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی حضور کی امت کے بزرگ کو، بوڑھے کو تکلیف ہو۔ تو آپ اس پر بھی خیال فرمائیں، بیٹھے رہیں تسلی سے۔ میری طرف سے سب کو سلام ہے۔ بے اولادوں کے لیے عرض کرتا ہوں 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا روزن۔ کتنی مرتبہ پڑھ لیں گے؟ آپ بھی پڑھیں اور آپ کی بیوی بھی پڑھے، تو نرا استغفر اللہ نہ پڑھے ہے، آپس پیار محبت بھی رکھے ہے۔ اللہ دے والا۔